الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 20واں حصہ ہے اور آج ہم اس میں ہجرت کے 6 سال پہ بات کریں گے۔ ہجرت کے 6 سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیعت الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز صلح حدیبیہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے بظاہر یہ ایک دب کر صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ذی القعدہ سن ہجری 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا تو وہ یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام عرب کے قبائل کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہمنوا قبائل کو جمع کر کے یہ کہہ دیا اور ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکے سے باہر نکل کر مقام بلداح میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اور خالد ابن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خالد ابن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ نے عام راستے سے ہٹ کر سفر شروع کیا اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بہت کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں سوکھ گیا۔ جب صحابہ پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو حضور نے ایک بڑے پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھے کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک پیتے رہے۔ حدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور انتہائی مخلص اور خیر خواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ کو خبر دی کہ کفار قریش نے ایک بڑی تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہے۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی اور مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہذا ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ جنگ نہ کرے بلکہ مجھ سے ایک معین مدت تک صلح کا معاہدہ کر لے اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ اگر قریش میری بات مان لے تو بہتر ہے، اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ کفار قریش کے شرارت پسند لوگ، جوان جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا، شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی
اور بدیل بن ورقہ نے حضور کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ سن کر قبیلے قریش کا ایک بہت ہی معمر اور معزز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں ہے؟ سب نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کر دی ہے، لہذا تم مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی، کہا بہت اچھا، آپ جائیے۔ عروہ ابن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور حضور کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے، میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں۔ عروہ ابن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ عروہ چپ ہو جاؤ، کہ ہم بھلا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اور بڑے تلخ انداز میں باتیں کی۔ عروہ ابن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابوبکر ہے۔ عروہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابوبکر، اگر تمہارے ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تم کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تمہاری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ ابن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور سے کوئی بات کہتا تھا تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی مبارک داڑھی کو پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ننگی تلوار لے کر حضور کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ ابن مسعود کی جرأت اور حرکت کو برداشت نہیں کر سکے۔ عروہ ابن مسعود جب مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ ابن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ آدمی ہے کون؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو عروہ ابن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغاباز، کیا میں تیری عہد شکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے چند آدمیوں کو قتل کر لیا تھا، جس کا خون بہا عروہ ابن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا، یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود صحابہ کرام کو دیکھنے لگا، پوری لشکرگاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ ابن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کے حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا، اس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر کچھ ان الفاظ میں بیان کیا کہ میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنکھار تھونکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے اور وہ عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کو پورا کرنے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو تمام صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بار بار جا چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کی یہ بات سن کر قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے جس کا نام حلیس تھا کہا کہ تم لوگ مجھے اجازت دو میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ یہ شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ کے قریب پہنچا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتا ہے، لہذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں سے کس طرح مناسب ہے کہ ان کو بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا
اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہے، سب احرام کی حالت میں ہے، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرس تھا، اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا تم بھی جاؤ، وہ چلا گیا۔ جب یہ نزدیک پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مکرس ہے، یہ بہت ہی لچا آدمی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سہیل بن عمرو آ گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پالی کے طور پر فرمایا کہ سہیل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدے کی، کانٹریکٹ کی ایک دستاویز لکھتے ہیں۔ حضور نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور کے درمیان دیر تک صلح کی شرطوں پر بات چیت ہوتی رہی، بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضور نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ آپ بِاسْمِکَ اللہ لکھوائیے جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی بِاسْمِکَ اللہ ہی لکھ دو۔ پھر حضور نے یہ عبارت لکھوائی، هذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہے جن پر قریش کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے صلح کا فیصلہ کیا ہے۔ سہیل پھر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی سے زیادہ کون مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا کہ فریقین کے درمیان، دونوں فریق کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی، اور صلح نامہ کی باقی دفعات اور شرطیں یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائے، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئے، 3 دن مکہ میں ٹھہرے اور واپس چلے جائے، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار ساتھ میں نہ لائے، اور تلوار بھی نیام کے اندر رکھے، تھیلے وغیرہ میں بند۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے ٹھہرے ہوئے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روک، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی اگر مدینے چلے جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریق میں سے جس کے ساتھ چاہے دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ شرط ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی، اور صحابہ کرام کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف کچھ کرنے کے لیے مجبور تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا، لیکن ابھی دونوں فریق نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے کہ اچانک اسی سہیل بن عمرو کے صاحبزادے حضرت ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آ پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ محمد، اس معاہدے کی دستاویز پر میں دستخط کروں گا، لیکن اس کی پہلی شرط یہ کہ آپ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس پر دستخط بھی نہیں ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ ایک کام کرو، پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ مسلمین کی جماعت دیکھو، میں مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں، تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔
کفار کی مار سے ان کی بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے، انہوں نے ان نشانات کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جندل کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا۔ وہ دندناتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم قریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبہ پہنچو گے اور کعبہ کا طواف کرو گے۔ دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور وہی بات کی جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر، وہ خدا کے رسول ہے، وہ جو کچھ کرتے اللہ ہی کے حکم سے کرتے، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، خدا ان کا مددگار ہے اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہے، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے تھے اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا تھا کہ اگر رسول اللہ کا ادب مانے نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتی۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے، اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آ پڑی ہے۔ حضور نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل سے فرمایا صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی ضرور راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بدادی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل کو اسی طرح زنجیروں میں پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھو، قربانی کرو، سر منڈا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا عالم یہ تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ سے اس کا تذکرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے آپ کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں، خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور جب صحابہ نے آپ کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے، ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس صلح کو تمام صحابہ نے ایک دبی ہوئی صلح اور ایک ذلت آمیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر کو اس معاہدے سے جو رنج اور جو صدمہ گزرا وہ آپ سن چکے۔ مگر اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اللہ نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے اور وہ جو آپ سنیں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً یہ دب کر صلح کرنے میں پھر ترقی اور کھلی فتح تھی۔ چاہے اس وقت صلح نامے کے بارے میں صحابہ کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا تھا کہ حقیقت میں یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی۔ سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح تھی جو مکہ میں اسلام کی اشاعت کا بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، آزادی کے ساتھ بات چیت، اپنے خیالات کا تبادلہ، اس کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے، مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار اور اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلامی خوبیوں کا تذکرہ سنتے۔ جو مسلمان مکہ جاتے وہ مسلمان اپنے چال چلن، اپنی پاک دامنی، اپنی عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے تھے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے مکہ کی فتح تک
اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید فاتح شام، حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے۔ ہجرت کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کفار کے ہاتھوں بڑی مصیبتیں برداشت کی، ان کو زنجیروں میں باندھ باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھے، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پاتا چھپ کر مدینے آ جاتا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ اس صلح نامے کی شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص ہجرت کر کے مدینہ جائے گا مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور نے حضرت ابو بصیر سے فرمایا کہ تم مکہ چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں۔ حضرت ابو بصیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھے کفر پر مجبور کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اللہ تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ایک کافر سے کہا کہ جی تمہاری تلوار تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی تو دیکھوں یہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کر دی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پر دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آپ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامے کی شرط کے مطابق آپ نے مجھ کو واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا اور آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے، سمندر سے ساحل کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے، وہ بھی وہی پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر وہاں پناہ لینی شروع کی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہوگی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی یہاں آتا جاتا گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کے ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا، حضور کو خط لکھا کہ ہم صلح نامے میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ لوگوں کو سمندر کے ساحل سے مدینہ بلا لیجئے اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ جو حدیبیہ کا تھا اس میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہذا آپ حضرت ابو بصیر کو مدینہ بلا لے تاکہ ہمارا تجارتی قافلہ ان لوگوں کی قتل و غارت سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ حضور نے حضرت ابو بصیر کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آ جاؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزا کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا۔ دفن کے بعد ان کے قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے مطابق یہ سب لوگ وہاں سے آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب یہ جو صلح ہوئی ہے اس کے بعد جو دعوت کے راستے کھلے ہیں، اسلام کو سمجھنے کے جو راستے کھلے، لوگوں تک اسلام کو پہنچنے کے جو راستے کھلے اور مختلف بادشاہوں کے نام جو اسلامی دعوت کے خط اللہ کے نبی نے جو
روانہ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں اگلی ویڈیو میں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔